3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا، اے امت کی ماؤ، نبی کی بیویوں، ہمیں بتاؤ کہ نبی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہاں، وہ کون سی عبادت؟ مسجد میں جو آپ کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے تو سبھی جانتے تھے، سبھی دیکھتے تھے. نبی جب مسجد میں عبادت کرتے تھے تمام لوگوں کے ساتھ تو سب لوگ دیکھتے تھے کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے. گویا یہاں گھر پر آ کر 3 آدمیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مسجد کی عبادت کے بارے میں سوال نہیں ہے، بلکہ یہ گھر میں اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ صرف مسجد میں فرض نمازیں پڑھنے کے بعد ہماری عبادت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، وہاں بھی عبادت کریں. یہ وہی عبادت پوچھنے کے لیے آئے کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں. فلما اخبروا، جب امہات المومنین نے بتایا کہ اتنی عبادت کر لیتے ہیں تو کانہم تقالوا، انہیں لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، بہت کم معلوم ہوا انہیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے وہ تو نبی ہیں. وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کہاں. قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ، اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں. تو اگر آپ تھوڑی بھی عبادت کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے. دیکھو بدعت یہیں سے پیدا ہوتی ہے، نبی سے آگے بڑھنا، نبی سے آگے بڑھنا. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو سوال ہوا عبادت کے بارے میں، بتایا گیا کہ نبی اتنی عبادت کرتے تو ان کو کم لگا، کم معلوم. انہوں نے کہا کہ کہاں نبی کہاں ہم. بولتے ہیں نا لوگ، ارے وہ تو نبی ہیں، ہم کو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. تو ایک آدمی بولنے لگا، اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھوں، رات بھر نماز پڑھوں. ایک آدمی بولا، 3 تھے نا، دوسرا آدمی بول رہا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، بیچ میں گیپ نہیں کروں گا، مسلسل روزے. تیسرا بولنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا. ایک نے کیا کہا؟ رات بھر نماز پڑھوں گا. ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا. ایک نے کہا کہ میں بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالتا، میں اللہ کے لیے خاص ہو جاتا. یہ باتیں امہات المومنین نے سن لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے فرمایا 3 آدمی آئے تو وہ یہ کہہ کر کے گئے. آپ ان کے پاس آئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو کہ تم نے ایسا ایسا کہا. کہاں اللہ کا رسول. ایک نکتہ یہ ملا کہ کسی کے بارے میں، ایک سماجی نکتہ یہ کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو فوراً ایکشن مت لو، بلکہ جس کے بارے میں بات کہی گئی اس سے جا کر پوچھ لو کہ تم نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا. بہت ساری خرابیاں اس طرح مل جاتی ہیں. یا تو کوا کان لیے جا رہا ہے، سننے کے بعد تحقیق کیے بغیر آدمی آستین چڑھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، آستین چڑھانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ خود چل کر ان کے پاس آئے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی بیچ میں گیپ نہیں کروں گا، اور تم شادی نہیں کرو گے.
بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہیں پالو؟ ہاں اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو اما سنو، اللہ کی قسم واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہو، اور سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں میں، لیکن لاکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی بیچ میں گیپ کر لیتا ہوں، وہ اصلی و ارقد، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے۔ سوال کیا تھا؟ شادی کیا ہے؟ جواب ملا نبی کی طرف سے کہ یہ میری سنت ہے، اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، تو واٹ از شادی؟ شادی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں شادی کرتا ہوں، شادی سنت ہے میری، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ طاقت رکھتے ہوئے اگر آدمی شادی نہیں کرتا وہ خلاف سنت عمل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ زیادہ روزے رکھنا، ارے بھائی رات بھر اگر آدمی نماز پڑھے کیا بری چیز ہے؟ مسلسل روزے رکھے کوئی بری بات ہے؟ بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہ پالے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، کوئی بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات کب ہو جا رہی ہے؟ اتنی بڑی عبادت ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نوٹ کرو، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ عبادت نہیں گناہ بن جاتا ہے۔ رات بھر عبادت کرنا بہت بڑی چیز ہے، مسلسل روزے رکھنا بہت بڑی چیز ہے، بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہ پال کر کے رات و دن اللہ کی عبادت میں لگے رہنا بہت بڑا کام ہے، لیکن نبی نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اسی طریقے سے میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھو، یہ شادی جو میں کرتا ہوں یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس حدیث کے آئینے میں آپ ہر بدعتی کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، رات بھر عبادت کرنا، مسلسل روزے رکھنا، شادی بیاہ کا جھنجھٹ نہ پالنا، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی عبادتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو ہمیں عبادت نہیں دیکھنا ہے، ہمیں نبی کی سنت دیکھنی ہے، یہ اصل ہے، یہ ہے اصل۔ سمجھ میں آئی شریعت کی حقیقت کیا ہے؟